خلاصہ کلام یہ ہے کہ فتنے کے اندر مبتلا ہونے کا خطرہ نہیں ہے تو کچھ لمبی مدت تک بھی آدمی دور رہ سکتا ہے، لیکن فی زمانہ ایسا ہے کہ چاہے کیسی بھی عورت ہو فتنے کے اندر مبتلا ہونے کا زیادہ تر امکان ہوتا ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اگر کوئی ایسی مجبوری نہ ہو تو جتنا ہو سکے اپنی بیوی کے پاس رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میرا ایک سوال ہے کہ کیا کوئی آدمی زندہ آدمی کی طرف سے عمرہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ آدمی شادی کے بعد کتنی مدت تک اپنی بیوی سے دور رہ سکتا ہے؟ کیا میں 1 سال کے بعد اپنی بیوی سے ملوں تو کیا میرا ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟ امیر علی ظہیر آباد حیدرآباد سے۔ دیکھیے امیر علی صاحب، عمرے کے بارے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آدمی زندہ کی طرف سے یا مردہ کی طرف سے کسی کی بھی طرف سے عمرہ کر سکتا ہے، اس کے لیے عمرہ کرنا درست ہے۔ البتہ اگر کوئی آدمی زندہ آدمی کی طرف سے عمرہ کرتا ہے تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ کہ آدمی جو ہے عمرہ اپنی طرف سے کرے اور اس کا ثواب اپنے لیے، اپنے تمام مرحومین کے لیے، جو زندہ آدمی ہے اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے صحت یابی کی دعا کے طور پر ایصال ثواب کے لیے ہر ایک اعتبار سے مطلب اس کو ثواب پہنچا سکتا ہے۔ تو پہلی صورت تو یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جس آدمی کی طرف سے عمرہ کرنا چاہتا ہے تو احرام بھی اسی کے نام سے باندھے، تلبیہ بھی اسی کے نام سے پڑھے اور نیت بھی اسی کی طرف سے کرے۔ تو یہ 2 صورتیں ہیں زندہ کی طرف سے عمرہ کرنے کے لیے۔ البتہ رہا معاملہ مرحوم کی طرف سے تو اب کیونکہ وہ تو مرحوم ہے تو آدمی جو عمرہ کرے گا وہ عمرہ تو اپنی طرف سے کرے گا، لیکن اس کا ایصال ثواب جو ہے اس کو ایصال ثواب کے طور پہ اس کا ثواب پہنچا سکتا ہے۔ رہی بات دوسری آپ نے جو پوچھی کہ مرد جو ہے وہ اب شادی کے بعد عورت سے کتنی مدت تک دور سے رہ سکتا ہے، تو فقہائے کرام نے حضرت عمر کے اس عمل سے اور حکم سے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ 4 مہینے کے اندر یعنی 4 مہینے تک آدمی اپنی بیوی سے دور رہ سکتا ہے، ورنہ 4 مہینے کے بعد جو ہے وہ اس کا حق ہے کہ وہ بیوی کے پاس آئے اور اس کا حق ادا کرے، اور دیانتاً تو یہ واجب ہے۔ اور اگر بیوی کی طرف سے اگر کوئی آدمی کسی دینی سفر پر جا رہا ہے، اگر کوئی طالب علم ہے، پڑھنے پڑھانے کا اس کا زمانہ چل رہا ہے اور اس کی وجہ سے اس کو زیادہ دور رہنا پڑ رہا ہے یا اور کوئی وجہ ہے، تو اگر بیوی کی اجازت ہے یا اس کے ولی کی اجازت ہے تو اس کی وجہ سے پھر لمبی مدت تک بھی وہ دور رہ سکتا ہے، بشرطے کہ عورت کے فتنے کے اندر مبتلا ہونے کا کوئی خطرہ نہ ہو۔ لیکن آج کل تو یہ فتنوں کا ایسا دور ہے کہ چاہے کیسی بھی عورت ہو لمبی مدت تک وہ برداشت نہیں کر سکتی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کسی کو ایسا جذبہ دے، کسی کو ایسی توفیق دے کہ وہ اپنی حیا اور پاک دامنی کی وجہ سے وہ ایسی حرکت سے بچی رہے، فتنے میں مبتلا ہونے سے بچی رہے تو یہ اور بات ہے۔ لیکن فی زمانہ جو ماحول چل رہا ہے تو اس اعتبار سے بیوی سے دور نہ رہنا ہی بہتر ہے، جتنا ہو سکے اپنی بیوی کے پاس رہنا چاہیے۔ اس کے دلیل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کے دوران ایک گھر کے قریب سے گزرے تو ایک عورت اشعار پڑھ رہی تھی، جس کے اندر وہ اشارہ کر رہی تھی کہ اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا تو میں ایک نامناسب حرکت کر لیتی اور کام کر لیتی، یعنی زنا کر لیتی۔ تو فوراً وہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور پوچھا کہ عورت اپنے شوہر کے بغیر کتنی مدت تک رہ سکتی ہے؟ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ 4 مہینے تک۔ وہیں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانون بنایا ہر فوجی کے لیے کہ جو بھی جہاد کے لیے جا رہا ہے تو وہ 4 مہینے کی مدت پورے ہوتے ہی وہ گھر پر لوٹے اور اپنی بیوی کا حق ادا کرے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ فتنے کے اندر مبتلا ہونے کا خطرہ نہیں ہے تو کچھ لمبی مدت تک بھی آدمی دور رہ سکتا ہے، لیکن فی زمانہ ایسا ہے کہ چاہے کیسی بھی عورت ہو فتنے کے اندر مبتلا ہونے کا زیادہ تر امکان ہوتا ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اگر کوئی ایسی مجبوری نہ ہو تو جتنا ہو سکے اپنی بیوی کے پاس رہے۔
نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ